اس میں کوئی شک نہیں کہ اولاد پر ماں باپ دونوں ہی کے بڑے احسانات ہوتے ہیں، لیکن ماں کی اولاد کے لیے قربانیاں، اس کی جاں بازیاں، اس کے احسانات اس قدر غیر معمولی ہوتے ہیں کہ خالق کائنات نے ان کا قرآن مجید میں خصوصی ذکر کیا ہے۔ سورہ الاحقاف کی آیت 15 میں خالق کائنات نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں اس کو تکلیف جھیل کر بدن میں اٹھاتی ہے اور اس نے اس کو تکلیف جھیل کر جنا۔ وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، اور اس کا جو حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 ماہ کا ہے۔ یعنی دنیا میں سب سے پہلے جو ہستی اس پر احسانات کرتی ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے، اور وہ اتنے بڑے احسانات ہیں جن کا ذکر خالق کائنات نے کیا ہے۔ یعنی اپنے بطن میں حمل کی تکلیف کو جھیلنا، پھر بچے کو جننا، پھر اس کو دودھ پلانا، ان 3 بڑے احسانات کی بنا پر ماں کو باپ پر 3 درجے حق کی خدمت کے اعتبار سے فضیلت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا اس کے بعد حقدار کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے جب چوتھی بار پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا باپ۔ یعنی ماں کو اس کے ان 3 بڑے احسانات کی وجہ سے باپ پر 3 درجے حق کی خدمت کے اعتبار سے فضیلت حاصل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سورہ الاحقاف کی آیت 15 پر مبنی ہے۔ اسی طرح جو بچہ ماں باپ کے احسانات کو یاد رکھتا ہے اور ان کی قدر کرتا ہے، ان کا شکر گزار ہوتا ہے، لازمی بات ہے کہ وہ خالق کائنات جو اس کا منعم حقیقی ہے اس کے بھی احسانات کو پھر یاد رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے اگلے حصے میں فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ، وہ قدردان بچہ جب اپنی پختگی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، وہ بلغ 40 سنہ، اور جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اس نے کہا اے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ وہ انعام جو تو نے مجھ پر کیا، میرے والدین پر کیا، میں ان کا شکر ادا کروں، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور میں وہ نیک اعمال کروں جس سے تو راضی ہو جائے، واصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد کو بھی تو صالح بنا دے، انی تبت الیک، میں تمہاری طرف رجوع کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یعنی وہ قدردان جو اپنے ماں باپ کا شکر گزار ہوتا ہے، جو اپنے ماں باپ کے احسانات کو پہچانتا ہے، وہ اپنے خالق حقیقی، اپنے منعم حقیقی کے بھی احسانات کو پھر پہچانتا ہے۔ یہی وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ خدا کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ جو لوگوں کے چھوٹے چھوٹے احسانات جو ہیں ان کو بھول جاتا ہے تو وہ اپنے خالق حقیقی کے بڑے احسانات کو بھی بھول جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ احسانات والدین انسان پر کرتے ہیں۔ جو لوگ والدین کے احسانات کو فراموش کر دیتے ہیں تو بعید نہیں ہے کہ وہ اپنے منعم حقیقی، اپنے خالق حقیقی کے احسانات کو فراموش کر دیں۔ یہی بات ہے جو سورہ الاحقاف کی آیت 15 میں اس کے آخری حصے میں بیان کی گئی ہے کہ وہ قدردان جو ماں باپ کے قدردان ہوتے ہیں پھر اپنے مالک حقیقی کے بھی قدردان بن جاتے ہیں۔